دین کا کتنا کام لیا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں باقاعدہ حکم دیا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ فرما دو اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لا اسألکم، میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا۔ اللہ کے محبوب ہمارے سے کیا سوال کریں گے؟ ہم آپ کو کیا دے سکتے ہیں؟ ہائے ہائے، آپ کو سب کچھ آپ کا رب دیتا ہے، آپ کو سب کچھ آپ کا رب دیتا ہے۔ اس لیے اسی رب نے فرمایا، اے میرے پیارے تو اعلان کر دے، اے میرے پیارے محبوب تو فرما دے ان لوگوں سے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ، میں تم سے اس پر کوئی سوال نہیں کرتا کہ میں تمہارے سے مال و دولت طلب کروں، نہیں، اور میری بارگاہ سے جو تمہیں ایمان ملا ہے، قرآن ملا ہے، دین ملا ہے، اسلام ملا ہے، رب رحمان کے میں نے طریقے بتائے کہ رب تبارک و تعالی تک کیسے پہنچنا ہے، تو یہ سب کچھ میرے ذریعے تمہیں ملا ہے، تو میں اس پر تمہارے سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، کوئی اجر طلب نہیں کرتا۔ ہاں، اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، صرف اور صرف یہ کہ میرے اہل قرابت سے محبت کرنا، میری آل اولاد سے پیار کرنا، ان سے محبت کرنا، صرف تمہیں یہ کہہ رہا ہوں، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، صرف یہ۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم انی احبہ فاحبہ واحب من یحبہ، قال وضمہ الی صدرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں دعا کرتے تھے کہ اللہم انی احبہ، کہ اے اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ امام حسن کے بارے میں یہ حدیث فرمائی کہ میں اس حسن سے، قال للحسن، آپ علیہ السلام نے امام حسن کے لیے فرمایا اللہم انی احبہ، اے اللہ میں اسے پیار کرتا ہوں، میں اس سے محبت کرتا ہوں، فاحبہ، اور تو بھی اس سے محبت فرما، اور واحب من یحبہ، اے اللہ جو اس امام حسن سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما، تو اس سے بھی پیار کر۔ نتیجہ کیا نکلا کہ جن کی محبت کے لیے آقا علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کی بارگاہ سے دعا مانگی ہے کہ اے اللہ تو اس سے بھی محبت کر جو میرے اہل بیت سے محبت کرے، جو میرے اہل بیت سے پیار کرے، اے اللہ تو اس سے محبت کر، اے اللہ تو اس سے پیار کر، اس پر رحم کر، اس پر فضل کر، اس پر کرم کر جو میری اہل بیت سے۔ اور یہی بات رب تعالیٰ نے فرمائی اور آپ علیہ السلام نے دعا کی صورت میں وہی بات ارشاد فرمائی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، نسائی شریف حدیث کی کتاب ہے، صحیح حدیث ہے، سند پر کوئی جرا نہیں، متن پر کوئی جرا نہیں، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب الحسن والحسین فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من احب الحسن والحسین، کہ جس نے امام حسن و حسین سے محبت کی، حضور فرماتے ہیں اس نے مجھ سے محبت کی۔ کتنا واضح بیان دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ من احب الحسن والحسین، فرمایا کہ جس نے امام حسن سے محبت کی، جس نے امام حسین سے پیار کیا، جس نے امام حسین سے محبت کی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا محبت تم ان سے کرو گے، نتیجہ یہ نکلے گا کہ فقد احبنی، وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہوگا، وہ مجھ سے، فقد احبنی، حسن سے پیار کرنا، نبی فرماتے ہیں مجھ سے محبت کرنا ہے، اور امام علی مقام سے محبت کرنا، حضور فرماتے ہیں مجھ سے محبت کرنا ہے۔ اور پھر فرمایا وَمَنْ أَبْغَضَهُمَا فَقَدْ أَبْغَضَنِي، جس نے ان دونوں کو ناراض کیا، مخالفت کی، دشمنی کی، پریشان کیا، دکھی کیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فقد ابغضنی، اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اس نے مجھے دکھ پہنچایا، اس نے مجھے غم پہنچایا۔ اب اس حدیث میں واضح ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں حسین سے، حسن سے، سیدہ فاطمہ سے، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تمہاری محبت میری محبت ہے، ان کو تکلیف پہنچانا مجھے تکلیف پہنچانا ہے۔ اب یہ وہ حدیثیں ہیں جو بخاری شریف، مسلم شریف اور بڑے بڑے نامور محدثین نے، آپ دیکھ لیں کہ کس طرح سے ان احادیث کو محفوظ کیا ہے۔ امام بخاری نے حضرت فاطمہ کے فضائل میں حدیثیں لائے، امام حسن کے فضائل میں، امام حسین کے فضائل میں حدیثیں لائے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ امام مسلم شریف نے جناب پانچوں کے بارے میں، آپ علیہ السلام کے بارے میں حدیثیں لائے، اور پھر امام حسن، امام حسین، سیدہ فاطمہ، حضرت علی المرتضیٰ سب کے بارے میں حدیثیں لائے، اور امام بخاری نے حضرت علی کے حوالے سے 7 حدیثیں بیان کی، حضرت فاطمہ کے حوالے سے 3 احادیث بیان کی، اور حسن و حسین کے فضائل میں امام بخاری نے 8 حدیثیں بیان فرمائی۔ اور اب چلتے ہیں صحیح مسلم شریف میں، حضرت علی کے فضائل میں 13 حدیثیں، اتنا بڑا محدث لے کے آ رہا ہے، اور پھر سیدہ فاطمہ کے حوالے سے 8 احادیث مبارکہ کہ جن میں سیدہ پاک کے فضائل بیان کیے گئے، اور پھر حسن و حسین کے حوالے سے امام مسلم نے صحیح مسلم شریف کے اندر 6 احادیث مبارکہ بیان فرمائی، اور اسی طرح ابن ماجہ، نسائی، طبرانی حدیث کی دیگر کتب کے اندر تو بے شمار احادیث موجود ہیں، لیکن اتنے نامور محدثین بھی نہ رہ سکے، وہ بھی فضائل اہل بیت جمع کرنے میں انہوں نے بھی اپنا حق ادا کر دیا۔ اس لیے جو اہل ایمان ہیں، جو اہل اسلام ہیں، ان کی کیا ذمہ داری ہے؟ ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اہل بیت سے پیار کریں۔ اہل بیت سے کیا کریں؟ بولو نا، کیا کریں؟ اہل بیت سے محبت کریں، اہل بیت سے محبت کریں، اہل بیت سے محبت کریں۔ محبت کے پھر آگے کئی تقاضے ہیں، کئی محبت کرتے ہیں صرف نام کی حد تک، اور یہ نہیں دیکھتے کہ حضرت امام حسن اور حسین کی زندگی کیا ہے، ان کے دینی معاملات کے حوالے سے ان کی خدمات کیا ہے، قومی ملی حوالے سے ان کی خدمات کیا ہے، اسلام کے حوالے سے ان کی خدمات کیا ہے۔ اس طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ہم کدھر چلیں گے؟ ایک دن حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن و حسین کو لے کر حضور کی بارگاہ میں آئی۔ کیا منظر ہوگا؟ اور آپ علیہ السلام ان دنوں میں علیل ہیں، اور اسی میں کچھ دنوں میں اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں، تو اس لمحے میں لے کر آئیں کہ ان کے لیے دعا فرمائیں، محبت فرمائیں۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ کی باتوں کو سنا، اور آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ، میں نے حسن کو ہیبت اور سرداری عطا فرمائی۔ ہیبت، روب، دبدبہ،
اور سرداری عطا فرمائی۔ وہی بات ہوئی کہ حضرت علی پاک کے بعد آپ 6 ماہ کچھ دن اس خلافت کے منصب پر آئے، دنیا نے مانا، اور پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دے کر دستبردار ہو گئے۔ اس سے آپ کی شان میں کمی نہیں ہے، آپ کا مقام پہلے سے بھی زیادہ ہے کہ سب لوگ آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن امام حسن ہرگز یہ نہیں چاہتے کہ کہیں پر کوئی تکلیف ہو، کوئی معاملہ ہو، قبل اس کے کہ مسلمان آپس میں پیار سے زندگی بسر کریں، محبت سے زندگی بسر کریں۔ یہ خواہش ہے اس گھرانے کی جن کی تربیت آپ علیہ السلام نے فرمائی۔ یہ خاندان یہ چاہتا ہے کہ ہماری جان چلی جائے لیکن حضور کی امت کے اندر پیار و محبت کا پہلو رہے، یہ آپس میں محبت میں رہیں، پیار سے رہیں، یہ نہ بکھریں۔ ارے بھائی، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے اسی خون ریزی کے لیے آپ نے مدینہ المنورہ کی پاک سرزمین کو چھوڑ دیا تھا کہ میرا خون اس سرزمین پر نہ گرے، اتنا ادب اور احترام ہے جی۔ پھر مکہ المکرمہ میں آئے، پھر مکہ المکرمہ کی اس پاکیزہ سرزمین کو بھی آپ نے چھوڑ دیا، اور پھر آپ چاہتے تو لاکھوں صحابہ اور تابعین اور عوام آپ کے ساتھ چلتے، لیکن آپ تو اپنے مختصر قافلے کے ساتھ میدان کربلا کی طرف آئے، کوفہ کی سرزمین کی طرف آئے۔ تو یہ ہرگز یہ نہیں چاہتے تھے۔ لیکن آئیے، آل بیت اطہار کی جو تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، وہ اسی سے بچنے کے لیے کہ ہماری وجہ سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی کو پریشانی نہ ہو۔ پھر آپ علیہ السلام کا حسن و حسین سے پیار کتنا ہے، اس پر آپ امام ترمذی کی حدیث سنیے۔ امام ترمذی، امام ابو عیسیٰ ترمذی، حدیث کی بڑی کتاب ترمذی شریف جو 6 بڑی کتابوں میں شامل ہے، آپ اس میں فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ جب حسن و حسین حضور کی بارگاہ میں آتے، کہہ دو سبحان اللہ، جب حضور کی بارگاہ میں آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچتے فَيَشُمُّهُمَا وَيَدُمُّهُمَا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سونگھا کرتے، کیسے؟ جیسے پھول سے خوشبو سونگھی جاتی ہے جی۔ پھول یہ تو دنیا کے پھول ہے نا، کوئی خوشبو دیتا ہے، کوئی خوشبو نہیں دیتا، لیکن اہل بیت خوشبو دیتے ہیں وہاں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فَيَشُمُّهُمَا، دونوں کو سونگھا کرتے ہیں جیسے خوشبو لے رہے ہیں، اور پھر وَيَدُمُّهُمَا، اور آپ علیہ السلام پھر ان دونوں کو اپنے سینے سے لگا لیتے، اور پھر سینے سے لگا کر دونوں سے پیار کرتے، محبت کرتے۔ ارے نبی کی آنکھ دیکھ رہی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہوگا تو امام حسن کام کر دکھائے گا کہ لوگوں کو لڑنے فتنوں سے بچائے گا، اور پھر یزید کا دور ہوگا اور امام حسین اپنے قافلے کے ساتھ تنہ تنہا میدان کربلا میں کھڑا ہوگا، اور یہ اللہ کے نبی پہلے سب کچھ آپ ارشاد فرما گئے۔ پھر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو نبی علیہ السلام کا پیار ہے، اللہ کے بندو، امام علی مقام مسجد میں آتے ہیں اور چھوٹی سی عمر ہے، حضور منبر پر تشریف فرما ہے، خطبہ جاری ہے، لیکن حسن و حسین جب مسجد میں آتے ہیں تو اللہ کے نبی منبر سے نیچے تشریف لاتے ہیں۔ یہ ایسے تو نہیں نہ کیا جا رہا کہ اللہ کے نبی جب حسین چھوٹی عمر ہے، اللہ کے نبی قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، جب حضور سجدے میں جاتے ہیں حسین حضور کی پشت پہ آ جاتے ہیں، حضور سجدہ طویل کر دیتے، حضور سجدہ طویل فرما دیتے۔ یہ کیا پیغام مل رہا ہے؟ یہ پیغام مل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ان حضرات کو جن آزمائشوں سے گزرنا تھا وہ سارا پیار حضور نے ان کو عطا فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسین آتے، آپ علیہ السلام ان کی پیشانی کو چوما کرتے، حضور علیہ السلام رخساروں پہ بوسہ دیتے، اور پھر آپ علیہ السلام کے جب ظاہری وصال ہوا تو صحابہ کرام پتہ ہے کیا کرتے تھے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت انہیں تڑپاتی تھی
تو حسن و حسین کی زیارت کرتے تھے۔ یہ دونوں یوں لگتے تھے، ان کی شباہت، شکل، وجود یوں نظر آتا تھا کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہم کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے لیے، ان کے وجود کے ساتھ جو اللہ کے نبی کا رشتہ ہے، جو اللہ کے نبی کا تعلق ہے، جو حسن و جمال ہے، آپ علیہ السلام کو جو اللہ نے عطا کیا ہے، حضور کے ذریعے سے ان شہزادوں کو بھی عطا فرما دیا۔ اسی پر تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب پیشانی سے نور چمکتا تھا تو کیا ماحول بنتا تھا۔ ایک عاشق صادق نے بڑے خوبصورت انداز میں کیا کہا، کتنی ہنسی ہے چاند سی صورت حسین کی۔ باقی سو جاؤ، دو بندے کہہ دو سبحان اللہ۔ کتنی ہنسی ہے چاند سی صورت حسین کی، مل کے پڑھیے، کتنی ہنسی ہے چاند سی صورت حسین کی، کتنی ہنسی ہے چاند سی صورت حسین کی، ہے خالق جمال کو الفت حسین کی، ہے خالق جمال کو الفت حسین کی۔ رب تعالیٰ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ پھر اللہ بھی پیار کرے، اللہ تعالیٰ محبت کا حکم دے، اللہ کے نبی بھی پیار کرتے ہیں اور اپنی امت کو آل بیت سے محبت کا حکم دیتے ہیں، تو پھر شاعر بھی ساتھ ساتھ جاتا ہے کہ کتنی ہنسی ہے چاند سی صورت حسین کی، کتنی ہنسی ہے چاند سی صورت حسین کی، ہے خالق جمال کو الفت حسین کی، ہے خالق جمال کو الفت حسین کی۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ ذرا ذوق ہے تو مل کے پڑھ لیجئے، کتنی ہنسی ہے چاند سی صورت حسین کی، سبحان اللہ۔ یعنی کہ جیسے ادھر چاند کی چمک ہے، اسی طرح امام علی مقام کی پیشانی کی چمک ہے، آپ کے چہرے کا نور۔ شاعر کہتا ہے میں کیا کہوں، چاند کا نور بھی دیکھتا ہوں، امام علی مقام کا نور بھی دیکھتا ہوں، اور پھر مجھے کہنا پڑتا ہے کہ کتنی ہنسی ہے چاند سی صورت حسین کی، ہے خالق جمال کو الفت حسین کی۔ محبوب حق کو جو ہے محبت حسین کی، سبحان اللہ۔ محبوب حق کو جو ہے، محبوب حق کو جو ہے محبت حسین کی، ہے کائنات حسن کو الفت حسین کی۔ یہ آل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ہے، اور یہ امام علی مقام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے دوستو، ان کا مقام، ان کی تعظیم و توقیر امت کے لیے لازم ہے، امت کے لیے لازم ہے۔ کیسے لازم ہے کہ جب اللہ نے قرآن میں حکم دیا اور نبی علیہ السلام نے حکم دیا، اور اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا کہ اہل بیت سے پیار، مجھ سے پیار، ان سے محبت، مجھ سے محبت، ان کو تکلیف پہنچانا مجھے تکلیف پہنچانا ہے، تو بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ گھرانہ کوئی عام گھرانہ نہیں ہے، اور ان کا سلسلہ کیلو کال کیا ہے۔ جب آپ علیہ السلام کے وصال کا وقت آیا، آپ کے پردہ فرمانے کا وقت آیا، تو آپ نے وصیت فرمائی کہ لوگوں، میں تمہیں کتاب اللہ دے کے جا رہا ہوں، میں اہل بیت دے کے جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے پکڑنا، اتنا مضبوطی سے پکڑنا کہ خیال کرنا، نہ قرآن کو چھوڑنا، نہ میرے اہل بیت کے دامن کو چھوڑنا، یہاں تک کہ جب قیامت کا دن ہوگا یہ قرآن بھی میرے پاس آ جائے گا اور میرے اہل بیت بھی میرے پاس آ جائے گا۔ حوض کوثر پر، حوض کوثر پر یہ مجھے آ ملیں گے، اور تم بھی ان کے ساتھ ہوگے، لہذا خیال کرنا، آل بیت سے پیار کرنا، آل بیت سے محبت کرنا، الا المودۃ فی القربى۔ آئے ہائے۔
کہہ دو سبحان اللہ۔ اور ایک اور شاعر کہتا ہے کہ عجیب بات ہے کہ قرآن بھی آل بیت سے محبت کا حکم دے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آل بیت سے محبت فرمائیں تو امت کیوں نہیں پیار کرے گی؟ لیکن یہاں ایک بات ضرور کہوں گا میرے سنی مسلمان دوستوں بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے یہ اہل سنت کو یہ سوچ اور فکر عطا فرمائی ہے کہ اہل بیت کی محبت میں وہاں تک جاتے ہیں جہاں تک قرآن و سنت اجازت دیتا ہے۔ جہاں تک بولو قرآن و سنت اجازت دیتا ہے وہاں تک جاتے۔ اہل سنت شریعت کی حدیں کراس نہیں کرتے۔ وہ سنی نہیں ہے جو اہل بیت کی محبت میں آ کر اتنا آگے نکل جائے تو اسے یہ نہ معلوم ہو کہ رب کون ہے، نبی کون ہے۔ پھر صحابہ کرام کی محبت کے تقاضے اپنی جگہ موجود ہیں۔ لہذا اہل سنت و جماعت ایک اعتدال کی راہ پر قائم ہے اور پھر اتنا نیچے بھی نہیں آتے اور اتنا اوپر بھی نہیں جاتے، جو قرآن و سنت کی محبت کا تقاضا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر 10 روزہ ہر رات کی کتنی ہزاروں مسجدوں میں اہل سنت کے ہاں فضائل اہل بیت اور چاروں خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ کرام کے جو ایام ہیں وہ ہر رات میں محافل ہو رہی ہیں پاکستان میں، اور لاہور کے اندر اور ہمارے اسی علاقے اندر اسلام پورہ میں ہر رات چوک والی مسجد میں اہل بیت پر بیانات ہو رہے ہیں، اور پھر یہ نور الاسلام مسجد میں ہر رات کا پروگرام ہو رہا ہے، ہمارا صبح کا درس اہل بیت پر ہو رہا ہے۔ تو یہ سارے بیانات ہو رہے ہیں، تو کیا ہمیں اہل بیت سے پیار نہیں ہے؟ بولو، محبت نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ اور پھر ان جگہوں پہ جاؤ، ان کو سنو کہ اہل سنت کس طرح سے اہل بیت کا مرتبہ اور مقام بیان کرتے۔ اور اب آئیے ذرا ذوق سے محبت سے ایک شعر پڑھتا ہوں، آپ سب پڑھیں گے انشاءاللہ؟ پڑھیں گے نا ساتھ؟ نہیں پڑھیں گے تو پھر میں بھی نہیں پڑھتا ہوں، پڑھیں گے۔ یہ معروف اشعار ہیں، آپ سب کو آتے بھی ہیں، سنتے بھی رہتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، لیکن موقع محل کی مناسبت سے دل کو تقویت کا باعث بنانے کے لیے عظمت آل نبی، سبحان اللہ ہی کہہ دو ساتھ، اور پھر کہہ دو سبحان اللہ۔ آل بیت سے جن جن کو پیار ہے نا وہ وجدانی کیفیت میں پڑھیں، تمہیں پتہ چلے گا کہ آل سنت کی مساجد میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آل بیت سے پیار کس طرح سے کرنا ہے۔ ہاں، آل بیت سے پیار کس طرح سے کرنا ہے۔ عظمت ابھی آواز نہیں آئی، عظمت عظمت بھولنا جانا لوگو، عظمت عظمت بھولنا جانا لوگو، عظمت بھولنا جانا لوگو، عظمت دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا، جو اہل بیت سے پیار نہیں کرتے، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو، 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 عظمت عظمت آل نبی، عظمت بھول نہ جانا لوگو، عظمت جناب والا یہ آل بیت سے پیارے، زبان کو بولنے کا موقع دو یار، یہ زبان بولے۔ اگر آل بیت کی محبت میں نہیں بولے گی تو پھر کہو گے کہ اس مسجد سے تو آل بیت کی محبت کا پیغام ہی نہیں ملتا، تو آپ کہیں گے آج ہم اتنا خود پڑھ کے آل بیت، سبحان اللہ،
آل بیت کی شان میں ہم نے خود اتنا پڑھا ہے کہ ایک شعر کا اتنا حصہ تو ہم بھی یاد کر رہے ہیں. کیا؟ عظمت عظمت بھول نہ جانا لوگو عظمت دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو دیکھنا غیر کی. فرشتہ اجل جب سنی کا تعارف پوچھے، جب موت کا فرشتہ ہے نا پوچھے تو کون ہے، جب فرشتہ اجل سنی کا تعارف پوچھے تو پھر سنی تو نے کیا کہنا ہے؟ کہہ دو سبحان اللہ. اب جو ہم نے جواب دینا ہے وہ سبق یاد کروا رہا ہوں. ہائے 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 ہائے، سنی کیا جواب دے گا؟ سنی کیا کہے گا؟ سنی یہ کہے گا یہ گدائے زہرا ہے. سب کہہ دو سبحان اللہ. سنی یہ جواب دے گا جب فرشتہ اجل سنی کا تعارف پوچھے تو سنی کہے گا، کون کہے گا بولو؟ سنی مسلمان کہے گا یہ گدائے در زہرا ہے. سبحان اللہ. ابھی بھی طبیعت ذوق پہ نہیں آئی تو پتہ نہیں کب آئے گی، جب آخری سانس ہوئے گا پھر آئے گی. عظمت بھول نہ جانا لوگوں یہ گدائے در زہرا ہے. اے فرشتہ موت کا تو بھی سن لے، تو بھی ذرا سن لے میری بات کہ میں عام نہیں ہوں، مجھ پر آل بیت کی مہر لگی ہوئی ہے، آل بیت کی محبت کی مہر لگی ہوئی ہے. یہ گدائے در زہرا ہے بتانا لوگو یہ گدائے در زہرا ہے بتانا لوگو. بس آخری اشعار ہے. یہ دل بھی حسینی ہے. پتہ نہیں آج کہاں پہ بیان ہو رہا ہے. کل یہی بیان داتا صاحب کانفرنس تھی، یہی اشعار پڑھے جی. تو ہماری تو کل کانفرنس ہو گئی ہے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ. یہ دل بھی حسینی ہے، پڑھیں گے تو پھر ہی میں پڑھوں گا. یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جاں بھی حسینی، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جاں بھی حسینی ہے. یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جاں بھی حسینی ہے. یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جاں بھی حسینی ہے. الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے. الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے. الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے. آل بیت سے کون کون پیار کرتے ہیں بولو؟ سب پیار کرتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر. اب پڑھیے عظمت عظمت آل نبی، عظمت بھول نہ جانا لوگو عظمت آل نبی، بھول نہ جانا لوگو دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو. وآخر دعوانا